اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم وعلی آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب إلى آخره. سورہ نساء آیت نمبر 17. حاضرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے فیوز و برکات کو ظاہر کرتے ہوئے اپنے طویل ترین خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ وَهُوَ شَهْرٌ مُبَارَكٌ، یہ ایسا مہینہ ہے جو متبرک بابرکت اور عبادتوں کو بھی بڑھا دیتا ہے، عبادتوں کے اجر و ثواب کو بھی بڑھا دیتا ہے. اولہ رحمۃ و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار، یعنی یہ بتایا گیا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا دہا پہلے 10 دن رحمت ہی رحمت ہے اور دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں، اور آخری کے 10 دن دوزخ کی آگ سے آزادی. تو آج 20واں روزہ اختتام کے لیے چند منٹ باقی ہیں، یعنی مغفرت کا دہا بھی اب رخصت ہوا چاہتا ہے. ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ہمیشہ سنجیدگی کے ساتھ سیریسلی یہ بات سوچنی چاہیے، غور کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں برس سے یہ دنیا کو آباد کیا ہے، بہت ساری نسلیں آئی ہیں، بہت سارے قوم آئے ہیں، اور ہر ایک آنے کے بعد آتا بھی رہا اور جاتا بھی رہا. یہ سائیکل جو چل رہی ہے، یہ جو سسٹم کائنات کا چل رہا ہے، انسان کو متنبہ کر رہا ہے کہ موت سے کس کو رستگاری، آج وہ تو کل ہماری باری. تو اس اعتبار سے ہم بھی آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو مقدر کر دیا ہے، جتنی عمر لکھ دی ہے، اس عمر کے پیمانے کو پورا کرنے کے بعد اس دنیا سے جانا ہے. تو ہزاروں برس کی اس دنیا میں جو برسوں سے ہزاروں برس سے آباد ہے، اور پتہ نہیں کب تک یہ دنیا رہے گی، ایک نہ ایک دن تو نیست و نابود ہوگی، تہس نہس ہو جائے گی اور ملیامیٹ کر دی جائے گی. تو اس اعتبار سے غور کیجئے کہ یہ ہزاروں برس سے آباد اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وجود بخشا ہے، پھر اس کے بعد اس وجود کو ختم کر دینے والا ہے. تو ایوریج کیا ہوا، تناسب کیا ہوا ہماری عمر کا، تو کیلکولیٹ کرنا بہت مشکل ہے. 60-70 برس کی عمر دی جا رہی ہے، 80 برس کی عمر دی جا رہی ہے، اس میں ہی محنت کرنی ہے، جستجو کرنی ہے اس دن کی تیاری کے لیے جو ہمیشہ قائم اور باقی رہنے والا ہے. وہاں پر انسان کے لیے فیصلے کا دن ہوگا، یہاں عمل وہاں حساب کتاب. یہاں پر انسان کو صرف محنت کرنی ہے، وہاں پھل کھانا ہے. یہاں بونا ہے، وہاں کاٹنا ہے. یہاں پر لکھنا ہے، وہاں نتیجہ دیکھنا ہے. اس اعتبار سے اگر ہم دیکھ لیں تو پھر معلوم ہوگا کہ ہمیں جو دی گئی عمر ہے وہ بہت ہی تھوڑی، بہت ہی چھوٹی، اور جو زندگی دی جانے والی ہے اس کا کوئی انت نہیں، اختتام نہیں، کوئی اینڈ نہیں. تو پھر یہ دیکھیے کہ یہاں کی راحت کوئی معنی نہیں رکھتی، یہاں کی تکلیف کوئی مطلب نہیں رکھتی.
معنی اور مطلب رکھتی ہے تو آخرت کی راحت، آخرت کا فائدہ، آخرت کا نقصان، آخرت کی جزا، آخرت کی سزا، یہ اہمیت کی حامل ہے۔ قرآن عظیم اسی لیے بتاتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں، عام بندوں کو نہیں، عام انسانوں کو نہیں، بلکہ صرف انہیں مخاطب کر رہے ہیں جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، ایمانداروں کے گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی، پرہیزگاری، ڈر کو اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسا ڈرنے کا حق ہے، جیسے ریکوائرمنٹس ہے، جیسے کنڈیشنز ہے، اس کے مطابق ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کو اختیار کرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم اس حال میں مرو کہ مسلمان ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک مومن بندے کو اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابتدا سے انتہا تک، آغاز سے انجام تک، پیدا ہونے سے مرنے تک ایک مومن بندے کی زندگی کیسی ہو اور کیسی ہونی چاہیے۔ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندہ رہے، مرے تو پھر مسلمان کی حیثیت سے مرے۔ تو اس اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے۔ شاعر کہتا ہے آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے، پیش ہے تجھ کو سفر، زیادہ سفر پیدا کر، یعنی یہ سفر ہے، یہ سفر کر رہے ہیں دنیا کی زندگی میں جو آئے ہیں، کئی دنیاؤں سے ہوتے ہوئے، وہاں کے سفروں کو طے کرتے ہوئے پھر یہاں پر آئے ہیں۔ انسان کم از کم اس دنیا کی زندگی کے پہلی زندگی کا تو کم از کم اندازہ کر سکتا ہے، ریئلائز کر سکتا ہے، وہ دنیا ہے ماں کا پیٹ۔ وہاں سے ہو کر یہاں آیا، پھر یہاں سے اور ایک بات کی دنیا کا بھی کچھ اندازہ رکھتا ہے ظاہری طور پر، وہ ہے خبر کی دنیا۔ تو یہ دنیاؤں کے سفر سے جا رہا ہے، تو زیادہ سفر پیدا کرنا ہے آخرت کے لیے۔ تو اس کے لیے سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہی بتا رہے ہیں، متنبع کر رہے ہیں، چوکنا کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص اپنا آپ، اپنی جان کا اچھی طرح سے حساب و کتاب کر لے، اچھی طرح سے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا پورا جائزہ لے لے کہ کل کے دن کے لیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ۔ عربی جاننے والے اتنا تو جانتے ہیں کہ یوم، اليوم آج، غد کل، آنے والا کل، آنے والے کل کو غد کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں یہ مومن بندوں کو متنبع کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر شخص اپنا آپ، دوسروں کا نہیں، اپنا آپ اچھی طرح سے جائزہ لے لے، حساب و کتاب کر لے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، کیا سیونگ کی ہے، کیا پونجی جمع کی ہے۔ واتقوا اللہ، پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اور یہ بات کان کھول کر سن لو اے ایمان والو کہ تم جو کچھ کرتے ہو، کر رہے ہو، کیے ہو، اللہ اس سے پورا خبردار ہے، پورا واقف ہے۔ تو ان آیات شریفہ سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو متنبع کر رہے ہیں، جگا رہے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ، مقدس مہینہ آیا اور جانے کے قریب ہے۔ پہلا دہا کبھی کی چلے گیا، دوسرا دہا آج اختتام پذیر ہونے والا ہے، اور اس کے بعد تیسرا دہا بہت ہی سنگین، نازک ترین، اہم ترین شروع ہونے والا ہے، وہ ہے اتخم من النار، دوزخ کی آگ سے آزادی کا ذریعہ بننے والا آخری دہا۔ اب اس کے لیے تیاری کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ مغفرت کا دہا، مغفرت کے معنی دور کرنا، میٹنا، رب کرنا، ہٹا دینا، معافی چاہنا، بخشش کے طلبگار ہونا۔ تو اب یہ تو دہا جانے والا ہے، گناہوں سے بچنا ہے،
بچنے کی کوشش کرنا ہے. کوشش کی پریکٹس کرائی گئی اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں. تو جتنی عبادتیں ہیں اگر ایک مومن بندہ اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ رجوع ہو کر کرتا ہے, مغفرت طلبی کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرتے ہیں. تو رمضان المبارک کی جتنی عبادتیں ہیں آپ دیکھ لیجئے, ایک مومن بندے کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے, تیار کیا جا رہا ہے. تربیت گاہ میں اسے بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے اور یہ نہ کرنا ہے, یہ ہرگز نہیں کرنا ہے اور یہ ضرور کرنا ہے. یہ ساری تربیت اس ماہ رمضان المبارک میں دیا جا رہا ہے. انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ ایک بندہ گناہ کیوں کرتا ہے؟ نفس کے ورغلانے پر, شیطان کے بہکانے پر, دھوکہ دینے پر کرتا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک مومن بندہ اگر آخرت کی جواب دہی, حساب و کتاب, وہاں کے سوال و جواب کو نظر انداز کر دیتا ہے تو پھر گناہ کی طرف اس کے قدم آسانی کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں. اور ایسی صورت میں وہ گناہ گار ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ایک انسان, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان مقرر کر دی گئی ہے. اس کا ایوریج فکس کر دیا گیا ہے, 60-70 برس کی ہوگی. کوئی آگے بھی جا سکتا ہے, کوئی پیچھے بھی, لیکن عمومی طور پر یہ ہوتے. اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری میں اس عمر کو گزار رہا ہے تو کیا ملے گا؟ اور ایک انسان اس عمر کو اللہ تعالیٰ کی نافرما برداری میں, گناہ گاری میں, سرکشی میں گزار رہا ہے تو کیا ملے گا؟ جنت اور دوزخ یوں ہی نہیں بنائے گئے. اللہ تعالیٰ انسان کو پیغمبروں کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے, نبیوں کے ذریعے, خلیفوں کے ذریعے سارے راستے بتا دیے ہیں. کس راستے پر چلنے پر کیا ملتا ہے, کون سا راستہ ہے جو انسان کی سعادت اور نجات کا ہے, اور وہ کون سا راستہ ہے جو انسان کو ہلاکت کی طرف تیزی سے لے جانے والا ہے. تو اس اعتبار سے یہ دیکھیے کہ ایک سچا جو مومن ہوتا ہے رمضان المبارک کی مخلصانہ عبادتیں کرتا ہے تو اس کی تمنا, خواہش یہی ہوتی ہے کہ رحمت اس کا حصہ بن جائے, مغفرت کا وہ حقدار بن جائے, دوزخ کی آگ سے اللہ تعالیٰ اسے چھٹی دے دے, یہ خواہش ہوتی ہے. تو ایسا سچا مخلص مومن بندہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک چھوٹے سے گناہ کو کبیرہ گناہ سمجھنے لگتا ہے. چھوٹے سے گناہ کی طرف بھی اگر سہون نادانستہ طور پر وہ قدم اٹھ جاتے ہیں تو لرز جاتا ہے, کانپ جاتا ہے, چاہ کر تو گناہ نہیں کرتا. اور ایک چھوٹی سی نیکی کو وہ حقیر نہیں جانتا, ایک چھوٹی سی نیکی کو بھی اختیار کرنے کی جستجو کرتا ہے. اس کے برخلاف ایک گناہ گار ہے, گناہ پر گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی سیاہی, گناہوں کی کالک اس کے دل پر ایک ایک کر کے ٹپکا جمع ہوتا ہے, ایک ایک پوائنٹ جمع ہوتا ہے. اس کے بعد وہ اتنا بے باک ہو جاتا ہے کہ گناہوں کی حلاوت کی وجہ سے, گناہوں میں مزہ اور لذت ملنے کی وجہ سے وہ نیکیوں کی طرف سے تو پورے طور پر منہ پھیر ہی لیتا ہے, لیکن سب سے بڑی نحوست میں گرفتار ہو جاتا ہے, سب سے بڑی لعنت میں پھٹکار میں آ جاتا ہے. وہ یہ کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. ایک حدیث شریف بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, دیکھ لیجئے. اس میں اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں کی بات, مومن کی بات, کافر کی بات, گناہ کو حقیر سمجھنے والے کی بھی بات اور گناہ کو سنگین سمجھ کر چھوڑنے اور ڈرنے والے کی بھی بات کو اس ایک حدیث میں بیان فرما رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سچا مومن, جو سچا مومن ہوتا ہے, سچے مومن سے جب کوئی گناہ, خطا, قصور سرزد ہو جاتا ہے, گناہ کر بیٹھتا ہے, تو وہ سمجھتا ہے, وہ ایسے احساس میں آ جاتا ہے, وہ اتنا حساس ہو جاتا ہے کہ قاعدٌ تحت الجبل, گویا میں ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھ گیا ہوں
اور ایسے پہاڑ کے کہ وہ کبھی بھی لڑک سکتا ہے. یعنی سچا مومن جب کوئی گناہ کر جاتا ہے، کوئی خطا کر بیٹھتا ہے، تو کرنے کے بعد احساس جب بیدار ہو جاتا ہے، ریئلائز کرتا ہے، تو پھر وہ کیا سمجھتا ہے؟ گناہ کو اتنا سنگین سمجھتا ہے کہ میں ایک ایسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں کہ وہ کبھی بھی لڑکے گا، اور مجھے پہاڑ کے نیچے ایک معمولی انسان آئے تو کیا ہوگا؟ چندیا ہو جائے گا، تہس نہس ہو جائے گا، اس کی دھجیاں اڑ جائے گی، خیمہ ہو جائے گا. یہ احساس کتنا سنگین ہے اندازہ لگائیے. لیکن یہ احساس کس کا ہے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں سچے مومن، مخلص مومن، ایماندار مومن کی بات ہے یہ. اور وہ ڈرتا ہے کہ یہ پہاڑ پتہ نہیں اب گرے گا تب گرے گا، یہ ڈرتا رہتا ہے، گناہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک کافر، ایک منافق، ایک وہ مومن جو نام کا مومن ہے، صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اس کا ایمان سچا نہیں ہے، آخرت کے دن پر اس کا ایقان اور ایمان دلم الیقین ہے، اور وہ ایسا ہے کہ صرف مالک یوم الدین پڑھتا ہے لیکن مالک یوم الدین سے ڈرتا نہیں ہے، حساب و کتاب کی جواب دہی سے وہ ڈرتا نہیں ہے. تو جب اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، ایسے کھوکھلے مومن سے، کافر سے، منافق سے، فاسق سے، فاجر سے جب گناہ سرزد ہوتا ہے، سچے مومن سے جب گناہ سرزد ہوتا ہے، وہ بات آپ نے سن لی. ایک کچے مومن اور کھوکھلے مومن سے جب گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ بھی حدیث شریف میں بتایا جا رہا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایسا سمجھتا ہے، ایسا محسوس کرتا ہے کہ گویا کہ اس کی ناک پر مکھی بیٹھی، مکھی کو جھٹک دیا، ناک پر بیٹھی مکھی کو ذرا یوں کر رہا اڑا دیا، اتنا ایزی لے لیا، گناہ کر دیا اور اتنا ایزی لے لیا. اور اس کے بعد ہاتھ ہلا کر کہتا ہے کہ مکھی توڑ گئی. تو اس اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ اس حدیث شریف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے گناہ کو گناہ سمجھے. اگر گناہ سرزد ہو گیا ہے، چاہے وہ اللہ کا ہو یا بندوں کا، تو متنبہ ہو جائیں، چونک جائیں، ڈر جائیں، خوف زدہ ہو جائیں، اور اس کے بعد اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے اگر اللہ کے گناہ گار ہیں، اور اگر بندوں کے گناہ گار ہیں تو بندوں کی بارگاہ میں پیش کر دے کہ بھائی مجھ سے خطا ہو گئی، معاف کر دو. بندے معاف کرتے ہیں تو خدا معاف کرے گا. تو اس طرح یہ مغفرت کا دہا تو رخصت ہوا چاہتا ہے. ایک اور حدیث شریف آپ کے سامنے رکھتا چلوں. آج دیکھ لیجئے کہ ہم اس دور میں ہیں، قیامت کے اس قریبی دور میں ہیں جہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے قریب میں لوگوں کی اکثریت گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گی، نیکی کو نیکی نہیں سمجھے گی اور اس پر عمل کرنے کی سعادت حاصل نہیں کرے گی، اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گی اور گناہ پر عمل کرتے ہوئے فخر محسوس کرے گی. استغفر اللہ. قیامت کے قریب لوگوں کی اکثریت ایسی ہو جائے گی کہ گناہ میں انوالو ہو جائے گی اور اس کے ساتھ گناہ کرتے ہوئے فخر محسوس کرے گی اور سمجھے گی کہ یہ تو کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خبردار، متنبہ ہو جاؤ، چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھی ہلکا مت سمجھو، حقیر مت سمجھو، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک قوم جنگل میں اتری، ایک نے لکڑی وہاں سے لایا، ایک نے لکڑی وہاں سے لائی، لکڑیوں کا کٹا جمع ہوا، اس میں آگ لگائی گئی تو آگ کتنی ہوتی ہے؟ دہکنے والی آگ ہو جاتی ہے. لکڑی تو الگ الگ تھی، لا کے جمع کی گئی. چھوٹی چھوٹی چھوٹے چھوٹے گناہ حقیر مت جانو، ایسے ہو جاتے ہیں جب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں جیسے ایک قوم جنگل میں آنے کے بعد ایک ایک کر کے ایک ایک لاتا ہے، کوئی ادھر سے لکڑی لایا، کوئی ادھر سے لایا، اس کے بعد جب اس میں آگ لگاتے ہیں تو پوری قوم کے کھانے پینے کا بندوبست ہو جاتا ہے، ایسی دہکتی آگ ہو جاتی ہے.
تو اسے حقیر مت سمجھو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آگ لگائی جاتی ہے لکڑیوں میں تو اس کے بعد اس پر روٹی پکائی جاتی ہے، سب کھاتے ہیں۔ وَإِنَّ مُحَقِّرَاتِ الذُّنُوبِ لِمُوخِبَاتٍ، چھوٹے گناہوں کو حقیر مت جانو، کیونکہ چھوٹے گناہ ہلاک کر دینے والے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جائزہ لینا ہے۔ گناہ کو پہلے گناہ سمجھنا ہے، نیکی کو نیکی سمجھنا ہے، نیکی پر عمل کرنے کی جستجو ہمت اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور گناہ سے بچنے کی طاقت ہمت کے لیے اللہ سے رجوع ہونا ہے۔ حاضرین محترم، ایک واقعہ رکھتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا چلوں۔ دیکھیے کہ ہم تو بڑے ایزلی اس دنیا کی زندگی سے گزرنے کی ٹھان لیے ہیں، گویا یوں سمجھ لیجئے، لیکن پاکان خدا کیسے تھے اندازہ لگائیے۔ خاندان نبوت کے چشم چراغ ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ یقیناً ایسی بڑی ہستی کو دیکھیے، لیکن ان کی عمر صرف 4 برس کی ہے۔ بغداد کے بازار میں کھڑے ہیں، 4 برس کے ہیں، 4 برس کا بچہ رو رہا ہے تو ایک بزرگ دیکھتے ہیں کہ ایک 4 برس کا بچہ چھوٹا رو رہا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے بیٹا، بتاؤ تمہیں کون سی چیز چاہیے، کون سا کھلونا چاہیے؟ تو وہ 4 برس کا بچہ اور زیادہ رونے لگ جاتا ہے۔ کھلونوں کی بات کی جاتی ہے، یعنی عمر کے حساب سے کی جا رہی تھی۔ تو دوسرے بزرگ دور سے دیکھتے ہیں، اس بچے کے خاندانی بیک گراؤنڈ کو جانتے تھے۔ وہ قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شہزادے بتاؤ بات کیا ہے، آپ سرے بازار ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ 4 برس کا بچہ کہتا ہے کہ میں آخرت کے دوزخ کی آگ سے ڈر کے رو رہا ہوں۔ 4 برس کے امام جعفر صادق۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ شہزادے آپ تو چھوٹے ہیں، کم عمر ہے، آپ دوزخ کی آگ سے کیوں ڈر کے رو رہے ہیں؟ تو پھر وہ اور زیادہ روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بزرگ آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ جب آگ لگائی جاتی ہے، پکوان کے دیگ کے نیچے جب لکڑیاں لگائی جاتی ہیں، اس لکڑیوں کو آگ پکڑانے کے لیے چھوٹی چھوٹی چپیاں لگائی جاتی ہیں۔ مجھے ڈر ہے قیامت کے دن حامان کو، شداد کو، فرعون کو جلانے کے لیے مجھے چپی کے طور پر جلایا نہ جائے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ قربان جائے امام جعفر صادق پر، 4 برس کے ہیں، لیکن دیکھیے دوزخ کی آگ سے کیسے ڈر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا میں جو آگ ہے وہ کیا ہے؟ 70,000 مرتبہ ٹھنڈی کی گئی، پھر لائی گئی تو زمین کے 7 طبقوں کو پھاڑ کر چلے گئی، پھر اس کے بعد یہاں پر آئی ہے۔ اس آگ سے آپ ہم استفادہ کر رہے ہیں، تو دوزخ کی آگ کا مقابلہ کیا کریں گے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دوزخ کی آگ سے بچا یہ بولنا ہے، ایسا نہیں زبان کے اقرار کے ساتھ دل جو اقرار کر رہا ہے اس کی صداقت دے، اس کو سچ جانے، اور اس کے بعد عملی طور پر ایسی تیاری کرے جو دوزخ کی آگ سے بچنے والے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین، یہ مغفرت کا دہا تو رخصت ہوا ہے، لیکن دوزخ کی آگ سے آزادی والا سنگین اہم ترین دہا آ رہا ہے، اس میں ہمیں ایسے کام، ایسی نیکیاں، ایسے معروفات کرنے کی توفیق عطا فرما جس کی وجہ سے ہم دوزخ کی آگ سے بچ جاتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔